بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، ہم نے پورے پاکستان میں تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا کہ پنجاب میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور آنے والے وقت میں ہم تعلیم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور نئے منصوبے کون کون سے جاری ہیں، اور کہاں کہاں کوتاہیاں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے پنجاب میں بھی تعلیمی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن پنجاب کی صورتحال باقی جو صوبے ہیں ان سے بہتر ہے، تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اہم صوبہ جو ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے لیکن تعلیم وہاں بالکل ناقص ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں صوبہ بلوچستان کی۔ بلوچستان جو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ وہاں پر تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ ہم پہلے اس میں بات کریں گے کہ وہاں پر جو بنیادی مسائل ہیں وہ بنیادی مسائل کیا ہیں، دوسرے سے میں ہم بات کریں گے تعلیم کے اوپر، اور تیسرے سے میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں تعلیم کے نظام کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے معزز مہمان گرامی جناب نور الحق صاحب، آپ سیکٹری ایجوکیشن بلوچستان ہیں۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، آپ سابق امیر جماعت اسلامی ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ محمد بقا قلندری صاحب، آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب خالد محمود انصاری صاحب، آپ بلوچ سوشل ورکر ہیں۔ سب سے پہلے خالد صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بلوچستان جیسا کہ رقبے کے لحاظ سے تو اہمیت کا حامل ہے ہی، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں تھوڑی سی بلوچستان کی جو باقی صوبوں سے اس کو جو ممتاز سمجھا جاتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا خیال پیش کریں کہ یہ باقی صوبوں کی نسبت یہ زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بلایا۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جو سب سے اہمیت اس کی بتائی جاتی ہیں وہ سی پیک ہے، جو آج کل پوری دنیا میں میڈیا پہ زیادہ چل رہا ہے یہ خبر۔ لیکن اگر حقیقت سے دیکھا جائے، بلوچستان میں سی پیک سے پہلے بھی کافی بھی ایسے معدنیات ہیں جس کی وجہ سے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر اب اس کو بھی میڈیا پہ لایا جائے، اس کو اتنے ڈسکشن پہ اس کو لایا جائے، ڈسکس کیا جائے اس کو، تو یقیناً بلوچستان جو ہے بہت بڑے ذخائر کے حامل ایک صوبہ ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا ہم لوگوں کے گیس ہیں، اور سوئی گیس ہے، اور اسی طرح پیٹرولیم نکلتا ہے، اور اسی طرح کرومائٹ نکلتا ہے، اور اسی طرز پر سونے کے کان، اور اللہ کی بلا کرے کوئلہ، اور کئی ایسے معدنیات ہیں جو بلوچستان ہی سے نکلتے ہیں، اور پورے ملک کے سارے جتنے بھی معدنی اخراجات ہیں وہ بلوچستان ہی پورا کر رہا ہے۔ بالکل، یہ جس طرح دوسرے الفاظ میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ سونے کی چڑیا ایک، دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیٹرولیم ہے، اس کے علاوہ سونا ہے، سوئی گیس ہے، اور یہ دیکھیں یہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ وہاں پر جو معدنیات اور باقی صوبوں کے اہمیت سے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے۔ بلوچستان میں جو لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے؟ اللہ آپ کی بلا کرے، بلوچستان میں ذریعہ معاش بہت انتہائی زبون حالی کا شکار ہے۔ وہ بلوچستان کے لوگوں کے دو ہی ذریعہ معاش ہیں۔ ایک زراعت ہے جو ٹیوب ویلوں کے ذریعے سے جتنا اس کے لوگ کر سکتے ہیں اپنے محنت مزدوری کے ذریعے سے کھیتی باڑی کر کے کچھ اپنے لیے کما لیتے ہیں، اور اگلا مویشی ہے۔ زراعت اور مویشی کے علاوہ ان کے اپنے ذریعہ معاش کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو ایسے چیز ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کے ضروریات پورا کر رہے ہیں۔ تو اب باتیں ہم جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، جو بیسک مسائل ہیں جو لوگوں کے اندر، جو یہ تو ظاہری بات ہے کہ غربت پاکستان پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں غربت نہیں پائی جاتی، لیکن یہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس میں واقعی جو ہے بلوچستان وہ کمزور ہے۔ باقی ایسے کون کون سے مسائل ہیں جو وہاں کی جو عوام ہیں ان کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں؟ سر، سب سے بڑا جو مسئلہ بلوچستان اب تک اس سے گزر رہا ہے وہ امن کے ہیں۔ امن کی صورتحال بلوچستان میں انتہائی خراب ہے، انتہائی خراب ہے۔ یقیناً آپ کئی لوگوں سے اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ میں خود کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں، تو
ہم اس حالت میں کوئی ٹائم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں امید نہیں ہوتی کہ ہم واپس گھر پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. جیسے کہ چودھری نثار صاحب جس وقت وزیر داخلہ تھا تو وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا اور اس میں بڑے لوگ آئے اور اس میں اجلاس ہو گئے اور اس حوالے سے اس کے اسباب ڈھونڈنے لگے. تو وہاں کی جو رپورٹ پیش ہوئی کہ بھائی یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی سدباب نہیں ہو پا رہا, اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں اور بھی چیک پوسٹ دیے جائے. تو چودھری نثار کو جو رپورٹ ملی اس نے کہا کہ 4 کلومیٹر پہ چیک پوسٹ تو لگی ہوئی ہیں, اب آپ لوگوں کو مزید کیا چاہیے کہ ہر کلومیٹر پہ آپ لوگوں کو چیک پوسٹ مل جائے. تو یعنی بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے سب سے بڑا جو ایشو ہے, سب سے بڑا جو پریشانی ہے بلوچستان کے لوگ اس سے گزر رہے ہیں وہ امن کی صورتحال ہے, انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے. جی ٹھیک ہو جائے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نور الحق صاحب نے, سیکرٹری ایجوکیشن بلوچستان ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. سر آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت سارے مسائل ہیں, غربت بھی ہے اور اس کے علاوہ صحت کے مسائل ہیں, سیکورٹی کے مسائل ہیں, ان سب کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیسی ہے. جی بالکل, جو آپ نے خود بھی کہا کہ غربت کی جو مسائل آپ نے بتایا ان سب کا جو جڑ ہے وہی تعلیم کرنا ہونا. اس میں تعلیم نہیں ہوگی, علم نہیں ہوگی تو جہالت بھی ہوگی, جہالت ہوگی تو پھر غربت بھی ہوگی, غربت ہوگی تو پھر دہشت گردی اور دوسرے جو جرائم ہیں اور مطلب ہر حوالے سے کہیں کہ دنیا کے مسائل آ جاتے ہیں تو سارے اس کے شامل ہو جاتے ہیں. تو حقیقت ہے کہ تعلیم ہی سب کچھ جو مسائل کا حل ایک پیش کر لیتا ہے. تو تعلیم اور علم اور کم صحیح معنوں میں علم کے ذریعے سے. تو سر یہ باقی جو پورے صوبے میں جس طرح پنجاب کو دیکھا جائے, پنجاب کی جو تعلیم ہے وہاں پر بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی ہیں. تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بلوچستان جو ہے وہاں پر جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ یہی مسائل ہیں کہ وہاں پر جو بلڈنگز ہیں جو اسٹوڈنٹ کے لیے وہ بلڈنگز نہیں ہے, فرنیچر کا بہت بحران ہے, اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو تعلیمی بحران ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل, اصل میں بلوچستان میں تقریباً ہمارے 13,000 کے قریب سارے اسکول ملا کر, یعنی پرائمری, مڈل اور ہائی ملا کر سارے اسکولز ہیں. تقریباً 115 کے قریب ہمارے کالجز ہیں, انٹر کالج ڈگری کالجز ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ لیپ ٹاپ اور جو ٹیکنالوجی ہے یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. کہ 10,000 لیپ ٹاپس چیف منسٹر اسکیم کے تحت تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ٹیکنالوجی کا بھی ہم استعمال کر رہے ہیں جس کو RTSM یعنی کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹم ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ میں ہر بلوچستان کے تمام اضلاع میں ہمارے پہلے ہوئے ہیں. RTSM کوآرڈینیٹر جو کہ جاتے ہیں اور فیلڈ سے اپنا کرتے ہیں, اور حاضری اور اسٹوڈنٹس کی حاضری اور ٹیچرس کی حاضری بھی ہمیں بھیج دیتے ہیں, جو کہ ہمارا پورے ویب سائٹ ہے جس لائیو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ہے, لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بلوچستان میں شروع سے تعلیم مطابق 13,000 اسکول بھی ناکافی ہیں. ایریا طور پر بڑے ایک دوسرے سے کافی دور ہے, ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے, ایک گاؤں میں اسکول نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس اسکول اس علاقے میں تعلیم نہیں ہے, اور کچھ ایکسیس جو ہے یعنی کہ پہنچنا دوسرے علاقے میں مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک چیلنج بہت بڑا ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. دوسرا جو بڑا ہے کہ ہم سیکنڈری لیول پر یعنی کہ جو ہمارے ہائی اسکول ہے تقریباً 1,000 کے قریب ہیں جو کہ ناکافی ہیں, اور بہت بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں جو پرائمری یا مڈل تک پہنچ جاتے ہیں ان کی پڑھائی کرنا ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا چیلنجز ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے لیے یقیناً چونکہ بلوچستان جو ریسورسز ہیں ابھی اور بھی بہت سے ایریاز ہیں جہاں کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن تعلیم کے حوالے سے بھی ریسورسز بلوچستان میں ابھی جو ریسنٹ کی یعنی کہ کچھ سالوں میں بہت بڑھائے ہیں. آپ بجٹ کو دیکھ لیں گے تو بجٹ
تو سر یہ تقریباً تعلیمی دگنا اداروں چاہیے میں جو تھا۔ سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا پلان ہے؟ آپ نے کس طرح جو ہے وہاں پر، چونکہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ کافی ناسازگار ہیں، تو آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پلان کیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو آپ نے آگے کیا اپنا پلان ایسے کیا ہے کہ اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان کیا آپ نے تجویز کیا ہوا ہے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے تو جو گورنمنٹ کے تھے کافی جگہوں پہ جو کوئی چاہے بنانا ہے، کوئی اور چیز کرنا تھا تو وہ بھی ہو چکا ہے، مکمل کیے جا چکے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولس کو بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کیمراز اور اس طرح کی چیزیں مطلب اپنا وہ کر دیں، جو پاسبل تھا، جو ممکن حد تک تھا وہ سارے اقدام ہم نے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو تعلیم کا بحران تھا وہ ابھی 2018 چل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020 تک یہ بحران جو ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس سلسلے میں حکومت بلوچستان نے ہم نے تعلیم کے حوالے سے ایک 5 سالہ سیکٹر پلان یا منصوبہ تیار کیا ہے جو 2013 سے 2018 تک کا، اور اب آگے جو ہے ہم اگلے انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوشن یا اسی کے تسلسل میں دوسرا اپنا پلان بنا 2018 سے 2023 تک کا۔ تو 2013 سے 2018 تک کا پلان کا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مکمل طور پر ہم اچیو نہیں کر سکے، اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے، لیکن بہت حد تک ہم نے اہداف جو تھے ہمارے، ہم نے اپنے وہ کر لیے تھے، مکمل کر لیے تھے۔ تو چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن حکومت بلوچستان کی اس وقت بھی جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ تعلیم ہی ہے، اور اس وقت منسٹر نے کہا ہے کہ تعلیم کا ہم جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ چیلنج بہت بڑا ہے اور اس پر دیکھتے نہیں، کیونکہ اگر ریسورس سارے ایک ہی سیکٹر میں موڑ دیے جائیں تو پھر باقی سیکٹر بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ اتنے لوگ بھی تعلیم کی طرف بڑھے ہوتے ہیں بہت جگہوں پر۔ تو سہولتیں چاہیے، پرائیویٹ بہت ضروری ہے۔ اب مثلا پنجاب میں، سندھ میں پرائیویٹ سیکٹر بہت حد تک کر چکا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت حد تک ایک بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی ابھی تک اس لیول تک یا اس حد تک پہنچا دیں گے، لیکن آگے ہم یہ پلاننگ میں شامل ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی اسکیم لائی جائے تاکہ اس چیز کو آگے۔ سر یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ آپ کے جو ہے وہ سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروسیجر میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ علاقے ہمارے بہت دور دراز ہیں، مطلب جو ہمارا ٹیچر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر باقی کا جو نظام ہے، طریقہ کار ہے، وہ اپنا خاص کر ایس ایس پی یعنی کہ سیکنڈری لیول کے ٹیچر کی جو ہے اور ضلعی سطح یا ٹاؤنس ہو جاتا ہے، تو ڈویژن کی سطح پر جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے سب کمیشن کے تھرو، تو بہت سے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، مثلا میں ایک مثال دے دوں، کلات ڈویژن ہے، پورا بہت بڑا وسیع علاقہ ہے، مطلب سب خبر پختونخوا سے بھی تقریباً ہو جائے گا ایریا کو دیکھا جائے تو اب اگر ایک ٹیچر کلاس میں شہر سے بھرتی ہوتی ہے یا خوددار کے شہر میں بھرتی ہے تو اس کے لیے ماشکل یا واران یا واٹر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نیا ایک سسٹم لے کے آ جائیں تاکہ وہیں اگر کوئی ٹیچر میرٹ اویلیبل ہو سکتا ہے تاکہ اسی پہ اپوائنٹ کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ایک یہ ہے، دوسرا سیکنڈری لیول کے جو اسکولس ہیں ہمیں تعداد بڑھانی پڑے گی، کیونکہ 10 لاکھ کے قریب ہمارے بچے سالانہ داخل ہو جاتے ہیں، جس میں سے 1 لاکھ آخری میں فائنلی جو ہے سیکنڈری لیول یعنی میٹرک لیول تک پہنچ جاتے ہیں، باقی 9 لاکھ رہ جاتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح ان بچوں کو بھی سیکنڈری لیول تک پاس کیا جائے، کیونکہ اب 25 ہے جو ہمارا آئین پاکستان کے تحت بھی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ سیکنڈری لیول تک 16 سال جو 16 سال سے عمر یعنی میٹرک لیول تک تعلیم پہنچایا جائے، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا۔ سر آخری سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ وہاں کے جو عوام ہے ان کو کافی سارے مسائل کا چیلنج ہے، والدین جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، لیکن سر جو وہاں اسکولوں کی حالت ہے وہ تو جیسا کہ آپ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے، چونکہ وسائل کی بھی پرابلم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو آپ بجٹ پیش کریں گے اس میں آپ اس کی جو ڈیمانڈ کتنی رکھیں گے اور ضرورت اس کی کتنی ہے؟ جی بالکل، ہم نے جو اپنا جو نیشنل ایجوکیشن ایک پلان ہے اس کے مطابق جو ہماری ضرورت ہے تقریباً 2,500 سیکنڈری اسکولس کی اس وقت ہماری ضرورت ہے،
تو اس حوالے سے جو اس وقت تقریباً ہم میں نے جو کہا تھا کہ 1000 کے لگ بھگ جو ہمارا سیکنڈری اسکول تو 1500 ہمیں مزید سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے کہ ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ 5 ایئر جو پلان ہے ہمارا، کیونکہ یہ ایک ہیوج ریسورس مانگتے ہیں، انفراسٹرکچر بھی اور ٹیچرز بھی اور دوسرے ریسورسز بھی، تو یہ ہم 5 سال کر رہے ہیں جلد سے جلد تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکنڈری لیول تک پہنچ جائیں۔ دوسرا جو ہمارا بڑا ایشو ہے اس کرتا ہے تقریباً 5000 سے زیادہ ہمارے اسکول ایسے ہیں پرائمری اسکول جہاں سے ایک سنگل ٹیچر ہوتا ہے، تو اگر وہ چھٹی بھی چلا جاتا ہے چلی جاتی ہے تو بالکل اسکول کا کھل جاتا ہے اور کئی بچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ ریکمنڈیشن کا پلان لے کرتے ہیں تاکہ جہاں کم ہے ان کو بچے کم ہیں وہاں سے ٹیچر کو ٹرانسفر کر لیں، جہاں زیادہ ہے ان تک پہنچائیں اور جہاں سنگل ٹیچر کو بھی دے دیں، لیکن خاص کر بجٹ میں بھی نہیں سکیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے ان کے لیے بھی ہمارا پاس پلان ہے کہ جی ان کو بلڈنگس یا ان کی انفراسٹرکچر کمپلیٹ کیا جائے۔ اس سال جو ہم تقریباً لا رہے ہیں جو واش کا ہے یعنی کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا، کیونکہ ہمارے بہت اسکولوں میں جو باتھ رومز اور پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے بچے کھڑا ہو جاتے ہیں اور اسکول کا جو نظام ہے اس کے بارے میں نہیں چل رہا ہے۔ تو حکومت بلوچستان نے 1 ارب روپے رکھے ہیں فیس کے لیے جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے 1-2 سال تک کمپلیٹ کر لیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اپنا جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آن لائن کیا جائے؟ تمام جو اسکول ہیں چاہے وہ مڈل لیول کے ہوں چاہے وہ سیکنڈری لیول کے ہوں، تمام کی جو مانیٹرنگ ہے وہ آن لائن کی جائے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب جو RTSC کے جو ایسوسیٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے بجٹ میں ایک منظم، اس وقت اس کے ہمارا یونیسیف اور دوسرے پروجیکٹس کا سپورٹ بھی ہے، لیکن اس اگلے سال سے ہم انشاءاللہ اس کو آن کر لیں گے۔ تمام تقریباً 600 ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ اپنے ایسوسیٹس ہیں جو کہ اینڈرائڈ ڈیوائس کے ہاتھ میں ہو گئے ابھی بھی جو جاتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں اسکول اور ٹیچر کا، تاکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے کم سے کم ایک اسکول میں رپورٹ کر لیں۔ وہ پورا ہمارا سسٹم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس کارڈ پر ٹیکے پر، تو آپ کو نظر آ جائے کہ آج اس مہینے میں کتنے رپورٹ ہو گئے اور کتنے بچے ٹیچر آتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور جو ٹیچر ان کی برقرار مسائل وغیرہ کی جاتی ہیں اور ساری خزانے میں کی جاتی ہے۔ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ یہ ہمارے ساتھ تھے نور الحق صاحب۔ یہاں پر ظاہری بات ہے کہ جو عوام کے اندر جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب اسکول جو ہے ان کی حالت جس طرح ہے وہ تو سب کو ظاہری بات ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پر جو بلڈنگ کی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، بچوں کو بیٹھنے کے لیے کمرے مہیا نہیں کیے گئے، بیچارے باہر جو ہے وہ اتنی دھوپ میں بجلی بھی نہیں ہوتی اور درخت کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس فرنیچر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری ایک چیزیں ایسے مسائل ہیں کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کو اگر ہم اس کے تھوڑا سا کمپیئر کیا جائے پنجاب کے ساتھ تو پنجاب میں حالت کافی بہتر ہے، کم سے کم وہاں پر بلڈنگ تو موجود ہے۔ شاید کسی ایسے گاؤں میں یا جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر یہ مسائل ہوں، فرنیچر بھی اچھا دیا جاتا ہے، بکس بھی فراہم کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ فرنیچر بالکل نہیں ہے، چھت نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، پہلے تو پانی نہیں ہے، دوسری بات صاف پانی نہیں ہے، یہ سارے مسائل تو ہیں۔ اب بات کر رہا تھا میں سوچ کی، چونکہ وہاں کے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے امن کا، ٹھیک ہے، تو والدین جو ہے وہ ان کی ایک سوچ ہے، ایک ڈر ہے کہ وہ ڈرتے ہیں بچوں کو سکول بھیجنے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ڈر ٹیررزم کا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی جو مقامی طور پہ کچھ ایسی پابندیاں ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے والدین ڈر رہے ہیں، وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے؟ سر تعلیم کے حوالے سے جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ بلوچستان میں تعلیم کا صورتحال بہت میں کتنی دفعہ بہت کہہ دوں پھر بھی کم پڑتا ہے، بہت صورتحال خراب ہیں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے یا کوئی اور بنیاد، کوئی ایسی کوئی اور وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے صورتحال بلوچستان کی
والدین جو ہے اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے ہوں، وہ یہی سیکورٹی ہی صورتحال ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل الحمدللہ سوچ بدل گئی ہیں. میں اپنی مثال دے دوں، میں خود اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن کہاں پڑھاؤں، کس طرف، کون سے ایسے اسکول ہے جس میں سیکورٹی صورتحال ٹھیک ہو اور میں اس کو وہاں بھیج کے تعلیم حاصل کیا جائے. وہ تو دوسری بات آپ نے جو جیسے کہ ذکر کی سوال میں کہ اسکول کی بلڈنگز بھی نہیں ہیں، یہ میں نے جہاں تک گوگل کیا ہے اس میں 37% ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے اسکول، اور 14% اساتذہ بغیر اسکول جائے ہوئے تنخواہ لے لیتے ہیں. اب اگر میں اپنا بچے اسکول بھیجنا چاہوں تو کون سے اسکول بھیجوں جس میں نہ کمرہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ شاید درخت کے نیچے، بلوچستان کا صورتحال یہاں تک خطرناک ہے کہ کہیں درخت بھی نہیں ہے، سایہ کے لیے درخت بھی نہیں ملتے آپ کو کہ بندہ جو ہے وہیں پہ ٹھکانہ بنا لے اور اپنی پڑھائی شروع کر دیں. تو سر صورتحال اس خراب ہونے کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے. وہ اس لیے کہ ہم سرداروں کو یا اپنے دوسرے جو بڑے ہیں ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ایسے صورتحال نہیں، کیونکہ ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں، جیسے کہ آپ ملیشیا کا اگر آپ مثال لے لیں تو وہ بھی ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا اور اسی میں دہشت گردی سے بہت اس میں الجھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پلاننگ کی، اپنے لوگوں کو جو ہے اس صورتحال سے نکال دیا. اگر حکومت اس قسم کی پلاننگز کر لیں، جو تعلیم کے حوالے سے اقدامات کر لیں، جیسے کہ ابھی نور الحق صاحب نے بتایا، یقیناً وہ پلاننگ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ناکافی ہے، کافی نہیں ہے. پلاننگ اس طرح سے کیا جائے کہ بالکل 20-30 سال کا ٹارگٹ رکھا جائے اور اس میں باقاعدہ اقدام کیا جائے. صرف دعوے تک اپنے اس اعلان کو محدود نہ رکھیں بلکہ اس پر عملی اقدام کر لیں، تب جا کے ایک سوچ جیسے کہ بدل چکی ہے. پھر بچے جو جتنے بھی بچے ہیں، جو میرے پاس تعداد یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں، 27 لاکھ بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے صرف جو ہے 9 لاکھ بچے اسکول جا پاتے ہیں، اور اسی طرح 19 لاکھ ایسے بچے ہیں جو بالکل اسکول جانا ہی نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ اسکول ہے اور اساتذہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، اور ابھی نور الحق صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی بچے ہیں ہی نہیں، وہاں پہ تعداد کم ہے، نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. کوئی بھی گاؤں ایسے ہے جہاں پہ بچے نہ ہوں، یہ بات بچے تو ہے، یہ تو نیچرل ایک چیز ہے، بچے تو ہیں، لیکن وہاں کی صورتحال اس قدر بہتر ہونا چاہیے تاکہ والدین بھی متوجہ ہو یا خود بچے بھی اسکول جانے میں کچھ دلچسپی رکھیں. جس طرح آپ کس چیزوں کی میں تذکرہ کر رہا ہوں، آپ پانی کے حوالے لے لیں تو پانی ہے ہی نہیں، کیا ہم یہ بتائیں کہ صاف پانی، یا اس کے جو ضروریات ہے، باتھ روم ہے یا پنکھے ہیں، بجلی ہے ہی نہیں. آپ آن لائن کی بات کر رہے تھے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہاں بجلی ہے ہی نہیں، اساتذہ کیسے؟ بالکل، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ دیکھیں وہاں جو ٹمپریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے کہ نارمل دھوپ میں بیٹھنا یا ایون کمرے میں بھی بیٹھنا وہ مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انسانی جسم ہے وہ خاص ٹمپریچر پہ رہ سکتا ہے، اس کے وہ نہیں رہ سکتا. اب ظاہری بات ہے جب بچے ہیں، بچوں کو آپ ان کے مزاج کا یا کم سے کم جو ایک نارمل ماحول مہیا نہیں کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھا ہے اور گرمی سے اور پسینے سے شرابور ہے، اس کے مینٹلی طور پہ وہ کتنا ٹارچر ہو رہا ہوگا، وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا. دیکھیں یہ وہ بنیادی سہولیات ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے میں ضروری ہوتی ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ تعلیم کا ایک خاص بجٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے جو ہے وہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر ایک جو سکول ہے وہ منیمم 4 سے 5 کمروں کا، جو پرائمری سطح پہ 4 سے 5 کمروں کا، اور اس میں واش روم بھی شامل ہے اور پینے کے لیے صاف جو ٹینک ہے اس کا، یہ سارا بجٹ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر الاٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا کوئی خاص چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. آپ دیکھیں حکومتوں کی بات کریں تو حکومتیں کتنی آئیں کتنی گئیں، مطلب کہ لوگوں کا ایک ذہن اس طرح سے بن چکا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو تعلیم کی یا کسی بھی چیز کی
تو لوگ صرف لاہور کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تعلیم، اور اسی کے ذریعے اپنے سارے جو نظریات ہیں، اپنے تجربات ہیں، اسی کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور جب بھی سینٹ میں یا کہیں ایسے پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے تو اسی چیز کی مثال دی جاتی ہے. بلوچستان کے اوپر مطلب 71 ایئرز ابھی ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، تو وہاں پر جب دیکھیں تو آپ کو میرے خیال میں ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پر اگر آپ وزٹ کریں تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں، یا ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں، یا ہم تعلیم کے میدان میں 2-3 سٹیپ آگے جا چکے ہیں. جی بالکل سر، یہ ایڈوانس ہم سے تو کافی دور ہیں. ہم اب تک 0 سے 1 تک نہیں آئے ہیں. ایک پہلی سیڑھی پہ جب ہم چڑھیں گے تب جا کے ایڈوانس ہو جائیں گے. آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ میں یقیناً 100% حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں جہاں کہیں سفر کرتا ہوں، خواہ میں امارات بھی گیا ہوں اور سعودی عرب بھی میں گیا ہوں اور عمان گیا ہوں، کئی ممالک کے میرے سفر ہوئے ہیں، تو ان کی تعلیم کے جو وہ ہے ٹارگٹ ہیں وہ بہت اہمیت کا عامل ہے. اس سے پہلے پرزنٹیشن بنتا ہے ان کا، اور اساتذہ کے باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے بڑے آفیسرز کو، تو وہ پریزنٹیشن پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے اور اس کو کس طرح یعنی لاگو کیا جائے. پھر یہ پریزنٹیشن جو ہے جا کے یعنی محلی نچلے ضلعی سطح پہ، یا آپ یوں کہیں تحصیل کے سطح پہ جا کے اساتذہ کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. تو اس پلاننگ کے مطابق چل کے پھر جا کے وہ اپنے اہداف پا لیتے ہیں. ہمارے پلاننگ ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے اساتذہ آگے جا کے کیا کر سکیں گے؟ چلیں، یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو جو بنیادی سہولیات دینے سے وہ قاصر ہے. تو اب کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں ہمارے، اگر دیکھا جائے معاشرے کے اوپر. آپ امن کی بات کر رہے ہیں، اب امن کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملک میں امن لا سکتے ہیں؟ جہاں تک بات غربت کی ہے تو غربت کا بھی لنک تعلیم کے ساتھ ہے. ہمارے تقریباً 99.9% جو مسائل ہیں ان کا تعلق سیدھا تعلیم کے ساتھ ہے. تعلیم اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم باقی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر پائیں گے؟ تو چونکہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں تو آپ عوامی سطح پہ جو تعلیم کا شعور دلانے کے لیے وہاں بلوچستان میں کیا نئی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں؟ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہ کل پاکستان کا تقریباً 44% ہے. اس اعتبار سے یہ نصف پاکستان کہلانے کا مستحق ہے. پاکستان کے سمندر کا زیادہ تر حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے. اس کی آبادی پاکستان کے باقی صوبوں میں سب سے کم ہے. یہاں پاکستان کی 50 قیمتی دھاتوں میں سے 40 پائی جاتی ہیں. دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ یا کانیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں. دنیا کی 6ٹھی بڑی تانبے کی کان بلوچستان میں ہے. پھر بلوچستان میں یورینیم بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہے. یہ معدنی ذخائر دنیا کے کسی بھی ملک کو کھربوں ڈالر دے سکتے ہیں. اپنے منفرد محل وقوع کے باعث اس کی جغرافیائی اہمیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. یہ دنیا کے مغرب کو مشرق سے ملانے اور وسط ایشیا کے ذخائر توانائی کو مغربی منڈیوں تک پہنچانے کا مختصر راستہ فراہم کرتا ہے. اس کی طویل سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرزمینی بلوچستان کو بیش بہا معدنی دولت اور وسائل حیات سے سرفراز کیا ہے. ماہان اور میکنڈر کی تھیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے. جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا تو گویا اس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا، اور جس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا اس نے دنیا پر قبضہ کر لیا. اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک ایسا ریگستان اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کو خوراک
عراق تو پھر کبھی روس بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی امریکہ، کبھی بھارت اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کر رہا ہے تو کبھی ایران اپنے کارندوں کے ذریعے یہاں کا امن غارت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف بلوچستان کے معدنی وسائل اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ اس قدر اہمیت اور حساسیت رکھنے والے صوبے پر ریاست کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، اور شاید ریاست کی اسی بے رخی کی بنا پر بلوچستان میں وقتاً فوقتاً شورش اور اضطراب کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس اضطراب اور بدامنی کے کئی اسباب اور محرکات ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی سے معدنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی۔ چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک پہنچا دی گئی، لیکن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یہ گیس 32 سال بعد 1985 میں پہنچ سکی۔ بلوچستان کے کئی چھوٹے بڑے شہر آج تک اس معدنی دولت سے محروم ہیں، بلکہ خود سوئی شہر کے کئی محلے اور آبادیاں بھی اس نعمت کو ترس رہی ہیں۔ وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا صرف 3.3% تھا، جسے کچھ عرصہ قبل بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اکثر ان ملازمتوں کو دوسرے صوبوں کے افراد سے پر کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم، صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے۔ الف اعلان کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کی کل آبادی میں سے 27 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ کل آبادی میں سے صرف 9 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبے میں کل اسکولوں کی تعداد 12,347 ہے، جس میں سے صرف 6% ہائی اسکول ہیں۔ صوبے میں 76% بچے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، 19% بچے غیر سرکاری اسکولوں میں، جبکہ 5% دینی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں۔ الف اعلان کے مطابق 216 اسکول اس وقت غیر فعال ہیں۔ باقی اسکولوں میں سے 37% اسکول ایک کمرہ جماعت پر مشتمل ہیں اور 14% اساتذہ بغیر اسکول جائے ہی السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ آپ سوشل ورکر ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ عوامی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے، تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں کے جو نوجوان نسل ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور کس طرح ہم لوگوں کو یہ شعور دے سکتے ہیں کہ وہ ان کا جو سب سے اہم اور ضروری جو چیز ہے، سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ تعلیم ہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم بڑی ذمہ داری تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے وہ تو حکومت کی بنتی ہیں کہ وہ کانفرنسز کریں اور اسی طرز پر اساتذہ کو کچھ ترغیبی ایسے اس کا ٹریننگ ان کو دیا جائے، اور مزید اگر دیہی علاقے ہیں تو اس کے یہاں تک بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو اساتذہ وہاں تعینات کی گئے ہیں وہ اس علاقے کے یا اس شہر کے یا اس چھوٹے گاؤں کے بڑے سے جا کے ملے اور ان کو ترغیب دے دے کہ جی ان کو ترغیب دے۔ معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں کاٹنا چاہوں گا چونکہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال، جب حکومت اپنی کارکردگی نہیں دکھاتی یا وہ ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں پر دوسرا آپشن ہوتا ہے اپوزیشن جماعتیں۔ تو سر چونکہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تعلیم کے لیے اور تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اور عوام کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی کیا کوششیں رہی ہیں اور کیا کوششیں ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں تعلیم کو عام کیا جائے؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے بہت اہم موضوع کے اوپر اس وقت گفتگو کی ہے۔ اصل میں بلوچستان کے اندر تو حکومتوں کا فیلئر رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، اور جس طرح سے لوگوں کو راغب کرنا چاہیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایک شوق کا پیدا کیا جانا ضروری محسوس ہوتا ہے، اس طرح سے حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو انتظامیہ رہی ہے تعلیم کی، خاص طور پہ ان کی نااہلی اور ان کی غفلت کی بنا پر بھی
ایسے صورتحال سامنے آئی کہ جو بین الاقوامی NGOs ہیں جو تعلیم کے اوپر خاص طور پہ تحقیق اور ریسرچ کا کام کرتی ہیں، ان کی رپورٹس آئی ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں کہ جن کو گھوسٹ اسکول کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کو گھوسٹ اساتذہ کہا گیا ہے، اور یہ سارا سلسلہ مسلسل موجود ہے، اور اس کے تدارک کے لیے حکومت کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکی کہ ان اساتذہ کو معطل کر دے، ان کو ختم کرے، اور اس کی جگہ پہ ایسے فرض شناس اساتذہ متعین کرے کہ جو تعلیم کی خدمت کرے اور بچوں کو اسکول تک پہنچانے اور ان کو لانے کے لیے کامیاب ہو سکے۔ اسی طرح سے وہاں پہ جو اسکول کی بلڈنگز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس میں کوئی سہولت موجود نہیں ہے، جس کی بنا پہ لوگ بہت تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور چھتیں موجود نہیں ہیں، واش روم موجود نہیں ہے، تعلیمی مواد موجود نہیں ہے۔ محترم یہ تو صورتحال ہماری ہوگی، یہ تو ہم ظاہری بات ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ مسائل ہیں۔ تو سر آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہماری جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں، ظاہری بات ہے ان کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی طاقت ان کی قوت ساری عوامی ہے، تو ان کو عوام کی خدمت کرنے کے لیے کس طرح وہاں پر جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تو خود حکومت اور اس کی جتنی بھی اس کی انتظامیہ ہے، مشینری ہے، ان کے پاس اس کے لیے بہت سارا مواد موجود ہوتا ہے، اور ان کے پاس بہت سارے اسکلڈ ورکر اس بارے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو محکمہ بنا ہی اسی حوالے سے ہے کہ وہ اس سلسلے میں سوچتا رہے اور مسلسل اپنی کارکردگی کو بہتر بناتا رہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی پیش رفت ان کی طرف سے نہیں ہوتی، اور کوئی دلچسپی کا مظاہرہ، کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کہ جس کے نتیجے میں میدان کے اندر تعلیمی صورتحال میں بہتری پیدا ہو، اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ اسی بنا پہ یہ سچویشن ہے کہ جو کامیابی کے سائن ہیں وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ تو سر جب یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ عوام کا ایک بنیادی حق ہے اور ان کو ہر حال میں ملنا چاہیے، تو باقی ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں باقی بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہیں، روڈ بھی بلاک کرتی ہیں، اور بھی کافی سارے ایسے کام جو ہمیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ کیا تعلیم کے لیے کچھ ایسا کوئی پالیسی یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جاتا کہ تعلیم کو بہتر کیا جائے؟ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پرائیویٹلی جو NGOs اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں وہ بالعموم اس پہ ورکنگ کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارا ریسرچ ورک بھی انہوں نے کیا ہوا ہے جو سفارشات کی شکل میں حکومتوں کے پاس جاتا ہے۔ میں خود ایسے بہت سارے گروپس کے ساتھ رہا ہوں جنہوں نے اس فیلڈ میں ریسرچ ورک کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ، لیکن جتنی بھی سفارشات ہوتی ہیں وہ حکومتی حلقوں میں جب آتی ہیں اور جہاں پہ عمل درآمد کا اقدام کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر کوئی اقدام جو ہے اس سلسلے میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس بنا پہ ایک خاصی ایسی مشکل ہے کہ جس مشکل کی وجہ سے لوگوں کو وہ فوائد نہیں پہنچ پاتے کہ جو فی الحقیقت ان تک پہنچنے چاہیے، محترم بچے کے جو تعلیم سے محروم ہے۔ جی محترم آخری سوال کرنا چاہوں گا چونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل اختتام کی طرف ہے۔ عوام جب ووٹ دیتی ہے وہاں پر تو ان کا جو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے یہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں انہی کو عوام ووٹ دیتی ہے اور ووٹ دے کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچاتی ہے، تو عام عوام کی جو ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اس سے احاطہ کیا جاتا ہے کہ ابھی عوام کو سب سے اہم ضرورت کیا ہے۔ تو عوام جب ووٹ دیتی ہے تو ان کی جو ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ موسٹلی کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان اور پورے ملک دونوں میں بارے میں کافی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہاں ہمارے یہاں جو ووٹ ہے وہ مکمل طور پہ جو جاگیردار ہے یا وڈیرا ہے یا وہاں کا قبائلی سردار ہے اس کے قبضے میں ہے، اور لوگ دبے ہوئے ہیں اور خاصے دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ آزادانہ طور پہ رائے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بالعموم عوام کے اندر یہ شعور ہی نہیں دیکھا گیا کہ جس شعور کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ انتخاب کے موقع پر اپنے مستقبل کے لیے کسی بہتر چیز کا انتخاب کریں گے۔ یہ کمی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ کمی بلوچستان میں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، پورے ملک کے اندر بھی کسی نہ کسی سطح پہ
ये बहरहाल पाई जाती है। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। जी खालिद साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ पर हुकूमत का फेलियर है वो तो है ही है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकी और जो आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको नहीं फराहम कर सकी। लेकिन जब बात आती है अवामी सतह पर, जब आवाम तब्दीली चाहती है, वो चाहती है कि हम अपने आप को बदलना चाहें, वो चाहती है कि हम आला ओहदों पे ऐसे बंदों को लेकर आएँ जो उनकी खिदमत करें, उनके लिए काम करें, रोज़गार के मौके हों, तालीम का जो है वो बहरान वो कम हो, सेहत के मसाइल कम हों। लेकिन वहाँ पर जब बात आती है वोटिंग की तो फिर यहाँ पर एक सेक्टर ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर जो एक जगीरदाराना सोच है या जो वडेरे हैं वो आवाम को उनका जो वोट की ताकत है उनसे महरूम रखा जाता है। तो बीच में ये एक बहुत बड़ी एक रुकावट है कि जो आवाम को उनका पसंदीदा जो नुमाइंदा है वो मुंतखब करते हुए बहुत सारी परेशानी होती है। इस बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं मौलाना अब्दुल्ला काशिमी साहब से मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे कि मैं हर बात पे हुकूमत कह रहा था, शायद आपने या सुनने वालों ने महसूस की होगी, मेरा हुकूमत से कोई ऐसी ज़िद या कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि बताया ना, हुकूमत वाले जब भी रिपोर्ट्स पेश करते हैं तो अपने हिसाब से पेश करते हैं। अब अपोजिशन और आवाम का सूरत हाल वो नहीं होती जो हुकूमत पेश कर रहे हैं, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के ज़माने में वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जागीरदाराना जो इलाके हैं उसमें जो पहले यानी उनका जो दबाव होता था और ज़बरदस्ती उनको वोट उससे लिया जाता था, बल्कि ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया जाता था, ये बेशक अब भी है, काफ़ी हद तक है, लेकिन अब ये सोच बदल गई है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि तब्दीली की एक जो किरण है वो शुरू हो चुकी है, उसकी रोशनी अब फैलना शुरू हो चुकी है। अवाम में ये अब शऊर आ चुका है कि बहुत जुल्म सह लिया, बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर लिया, लेकिन अब हम तब्दीली चाहते हैं, अब हम मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं, अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, हालात को तब्दील करना चाहते हैं। जी सर, आपकी बात माजरत काटता हूँ इस नुक्ते के हवाले से कि जब हुकूमतें इस किस्म की सूरत हाल जब पेश करते हैं तो आवाम अगर अपने हुकूक मांगे, जिस तरह इमरान खान साहब ने 2 माह तक इस्लामाबाद में वो किया, वो धरना दिया, अगर हम अपने हुकूक के लिए ख्वाह सियासी हवाले से हो या तालीमी हवाले से हो, हम अगर निकल जाएं, आप अभी से मैं गारंटी से कहता हूं, अगर कोयटा प्रेस क्लब या गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस अगर हम जाके बिलाग कर लें तो वो उन लोगों का क्या हाल होगा जो लीड कर रहे होंगे इस धरने को। तो इसलिए ये सूरत हाल हमारे यहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान में ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बका कलंदरानी साहब ने, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आज हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो तालीम की सूरत हाल है, चूँकि आप मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमें आवाम में तालीम की तरफ ये शऊर तो अभी आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी जगह पे बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिनको दूर अभी मज़ीद उनको दूर करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह अपने आवाम को जो उनके मसाइल हैं उनको उजागर कर सकते हैं और जो तालीम की तरफ किस तरह राग़िब किया जा सकता है? बड़ी बात आपकी, बड़ी मेहरबानी टीवी की और आपकी भी मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में तालीम का जो कत्ल आम हुआ, पहली बात यह कि शिद्दत पसंदों की जानिब से वो एक तालीमी सिलसिला था 2006-7 के बाद, वो बिल्कुल उसको रोका गया, यानी तालीमी इदारे बंद हो गए और बच्चों की इस 10 साल में तालीम पर इतना असर पड़ा कि पूरे बलूचिस्तान में एक तालीमी बहरान पैदा हो गया। अब जब ये बात खत्म हो गई, अमन अमान की तरफ बलूचिस्तान आना शुरू हो गया, उसके बाद दूसरी जो बलूचिस्तान की तालीमी कत्ल हो गई वो था जिसमें यानी तालीमी जो नौकरियां थी वो बेची गई और बलूचिस्तान की जो तालीमी याफ्ता तबका है उसको महरूम रखा गया। आप ये देखें कि तकरीबन 1 महीने से मुसलसल टीचर आफ्टर बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी यानी पूरे 12 साल मेहनत कर करके वो एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए वो अप्लाई आगे जाके इंजीनियरिंग या मेडिकल का शोबा है, उसमें जब वो एमटीएस का मरहला आ गया, एमटीएस के मरहले में उनके साथ ऐसी नाइंसाफी हो गई कि जो
جو طلبہ ہیں ان کی یعنی جو اصل حقوق ہے، اصل جو ان کی یعنی امتحانات ہے، اس کی وجہ سے ان کو نظر انداز کیا گیا اور اپنے لیول کے لوگوں کو لے کے آیا گیا، اور مسلسل 3 ہفتہ ہو گیا ہے وہ احتجاج میں ہے، اور احتجاج کی وجہ سے جو ان کی سنوائی اور ان کی جو حکومتی سطح پر ان کی جو باتیں ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اب ہر طرف سے یہ تعلیمی سلسلے کو کمزور کیا جا رہا ہے. جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہر طرف ان کی اتصال ہو رہی ہے. اب جو طلباء ہیں احتجاج تو بیٹھے ہوئے، ان کی آواز بھی میڈیا کے ذریعے نہیں سنائی جا رہی ہے، اور آپ نے بھی بیان وقت دیا، اور ہم اسی آپ کی میڈیا کی توسط سے حکومت اور اس تعلیمی نظام کی کمزوری کو ان کی حکومت ایوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو طلباء ہے جو اس احتجاج میں ہے، جس کی وجہ سے ان کی حق تلفی ہو گئی ہے. پہلے آپ ان کی حق تلفی کو دور کریں، جو کامیاب طلباء ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہے پہلے آپ ان کو دور کریں، تاکہ ہم آگے کی بعد میں سوچیں. پہلے جو اس مرحلے تک پہنچے ہوئے ہیں آپ ان کی سنوائی تو کریں. پہلی تو بات یہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں غربت ہے. اب غربت کی وجہ سے قدرتی جو وسائل ہیں، صوبے جو اس وجہ سے مالا مال ہے. پاکستان بننے کے بعد آج تک اس صوبے کو ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا. اس کی عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات سے دور رکھا گیا. یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری ہے. خاص طور پر تعلیم کے میدان میں یہ صوبہ سب سے زیادہ بدحالی کا شکار نظر آتا ہے. جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کے دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم، صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم سب سے پسماندہ صوبہ ہے. اب اعلان اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کی کل آبادی میں سے 27 لاکھ بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کی بات ہے موجودہ حکومت اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے کہ بلوچستان کی آبادی میں سے صرف 9 لاکھ یا قریباً 10 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ صوبے کی صورتحال ہے موجودہ. اور صوبے میں اسکولوں کی تعداد 12,347 ہے، جس میں سے صرف 6% اسکول صوبے میں کام کر رہے ہیں. اب اکثر بلوچستان کی 60% آبادی ہے وہ دیہاتوں میں. اب دیہاتوں کے اسکول یا تو بند ہے، اگر ہے بھی تو وہ اساتذہ بغیر پڑھائی کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. سر یہ تو دیکھیں یہ فیکٹر تو موجود ہیں. اس چیز کی تو سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں کہ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کی بلڈنگ نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، جو بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو فراہم نہیں کی جائے. بجٹ مل رہا ہے لیکن تعلیم کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے یہ حکومت کے پاس ہے، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے جو نمائندے ہیں ان کو حکومت میں کون لاتا ہے؟ ہم لوگ ہی لاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر جو مین ایک مسئلہ ہے وہ شعور کا ہے. جب عوام میں یہ شعور آ جائے گا کہ ہمیں اب ظاہری بات ہے کہ تعلیم ایک اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر غربت ختم کرنی ہے، اگر ملک میں امن لانا ہے تو تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارے پاس سلوشن ہے کہ تعلیم کو آپ عام کر دیں. بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ ہے کہ شعور کا، عوام کو شعور دلانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا مزید اس طرح کی مطلب کیا ایسے لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ باقی جو عوام ہیں ان کو ہمارا یہ جو میسیج ہے، ہمارا جو پیغام ہے باقی لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو یہ شعور دیں کہ تعلیم سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے پہلی ڈیمانڈ ہمیں تعلیم رکھنی چاہیے. اب آپ نے بڑی اہم بات پوچھی، وہ یہ کہ اب بلوچستان میں تقریباً 60 سال سے وہ نواب اور سردار مسلط ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کے علاقوں کا جائزہ لے لیں، یقین مانیں انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ صوبے میں 3-4 مرتبہ حکومت میں رہنے کے باوجود ان کے علاقے میں جو ان کے مین جہاں سے ووٹیں لیتے ہیں ان کے علاقے میں ہائی یا کالج لیول کا کوئی اسکول ہی نہیں ہے. وڈ جو ایک علاقہ ہے کئی سالوں سے جو حکومتی بڑے بڑے وزراء اسی سے منتخب ہوئے، ایم این اے، ایم پی اے، صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہے، اب ان کے علاقے میں تعلیم تو دور کی بات، بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا نام ہی کیا ہے، ہمارے کام ہی کیا ہے، ہم اس دھرتی کے مستقبل ہیں. ان کو یعنی ہماری اس قوم پرست جماعتوں نے
اب بڑی بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ منتخب کون کرتے ہیں، یہ کہ ہمارے اوپر ایک نظام مسلط کیا گیا ہے، ہمارے اوپر ایک سرداریت، یہ نوابیت، افسوس کی بات ہے کہ اگر سر اب دیکھیں اب وقت وہ چینج ہو گیا ہے، لوگوں میں شعور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اگر آپ 20-30 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں، اپنے حقوق کو سمجھ گئے ہیں، اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھ گئے ہیں. یہ چیز اب پاسبل نہیں ہے، چونکہ اب دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ اب ایڈوانس ہو گئے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ یہ مکمل طور پر یہ چیز ختم نہیں ہوئی، اس کے آثار باقی ہیں جو کہ جن کو ختم کرنا ناممکن تو نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے. یہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پلاننگ، ابھی سے آپ اس چیز کی پلاننگ کریں گے، ابھی سے اس کی بنیاد رکھیں گے، تب جا کے آنے والے وقت میں اس کے جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملے گا. جی محمد بقا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح نور الحق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب اور خالد محمود انصاری صاحب، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہے، ہر لحاظ سے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بات کی جائے معدنیات کی تو معدنیات کے حوالے سے پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہے کہ صرف اسی صوبے سے سوئی گیس نکلتی ہے اور پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں بلوچستان کے اندر ہی کہ جن کو یہ گیس میسر نہیں ہے. یہ بڑا افسوس کا ایک مقام ہے. لیکن ناظرین، یہاں ایک اور چیز ہے کہ ہم نے بات کی تعلیم کی. تعلیم ایک ایسی پاور ہے کہ جو ملک میں جتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ غربت ہو، اس غربت کو ختم کر سکتے ہیں، جتنی بڑی آپ کے حالات خراب ہوں ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. چونکہ جب لوگوں میں شعور آ جائے گا تعلیم کا تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو یہ شعور آ جائے گا. چونکہ ابھی سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے، ایجوکیٹ لوگ ہوں گے تو سی پیک میں شامل ہو کر اپنے بزنس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے اور ایک بزنس میں ایک نیا نام پیدا ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم پلاننگ کریں اور لوگوں کو یہ شعور دلائیں کہ تعلیم ہمارا پہلا اور بنیادی حق ہے، کہ تعلیم جب عام ہو جائے گی تو بہت سارے ہمارے مسائل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. جب ظاہری بات ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا جب دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے گا، تجارت ہوگی، ایک بزنس مائنڈ آئے گا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہتر کریں. ہم ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر کچھ حقوق ہیں. ٹھیک ہے، حکومت اگر ناکام ہو چکی ہے تو سوسائٹی کے حقوق ہیں کہ اپنے جو ہے وہ کچھ ایسے گلی محلوں میں کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ بنا لیں کہ جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے وہاں پر کچھ ایک مخصوص ٹائم رکھا جائے کہ جو بچوں کو تعلیم دی جائے. اگر حکومت آپ کو بکس نہیں دے رہی تو جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بکس کو ضائع کرنے کے بجائے ان کو ہر گلی ایک محلے میں ایک ایسا سینٹر بنا لیا جائے کہ جو اپنی کتابیں اور اپنی جو دوسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر وہ ہدیہ کر دیں، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی سطح پر جو ہے وہ ایک معاشرے کا اہم شہری ہونے کی وجہ سے اور اپنا فرض نبھاتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں اور تعلیمی بحران کو ختم کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف اسی چیز کا رونا روئیں کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، تو ہم تعلیمی بحران سے کبھی نکل نہیں سکتے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے کم وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہتر طریقے سے تعلیم کو جو ہے وہ عام کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں یہ جو پھیلی ہوئی غربت اور پھیلی ہوئی بد امنی اور یہ جو ایک مایوسی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.